أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله تبارك وتعالى: بلغوا عني ولو آية. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال كلمة آخر لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام. محترم ذمہ داران اکرام، جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اور جو رکھا گیا الحمدللہ زون والوں کی طرف سے ساری محنتیں دعوتیں چلانے کے بعد ساری مسجدوں کی ذمہ دار حضرات جو یہاں موجود ہیں، اپنے وقت کی قربانی دے کے، اپنی جان مال کی قربانی دے کر الحمدللہ یہاں تک آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ گاؤں والوں کی بھی بڑی اس کے پیچھے قربانیاں رہتی ہیں، شہر والوں کی، زون والوں کی بھی اس کے پیچھے قربانیاں لگی رہتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بستے کے ساتھیاں بھی ہیں، اور ہمارے بستے کو جو جماعت آپ ہوئی الحمدللہ شوکت بھائی ہیں اور کچھ ساتھی وغیرہ بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا یہاں آنا اور یہاں آ کے بیٹھنا اور ہمارا آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنا کہ آپ کا سننا، نہ ہمارا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، بلکہ ایک دین کی نسبت ہے، ایک دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپس میں جوڑا ہے، اور جوڑ اسی کو بولتے ہیں کہ ہمارے آپس کی نسبت صحیح ہو جائے، ہمارے آپس کی نسبت کیا ہے؟ صحیح ہو جائے۔ جوڑ لوگوں کا جوڑ نہیں ہے، لوگ تو آئیں گے اس میں، مسجد اور جماعت والے تو آئیں گے ہی اس میں، جو جماعت پورا مہینہ بھر کے کام کر کے آئی ہے وہ تو آئیں گے ہی اس میں، لیکن جوڑ جو ہے وہ دلوں کا جوڑ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اگر غور کریں گے ہمیں، اصل دلوں کا جوڑ ہے، اور جب دلوں کا جوڑ ہو جاتا ہے تو ان دلوں کے جوڑ سے جو فیض قائم ہوتا ہے، جو روحانیت قائم ہوتی ہے، جو فضا قائم ہوتی ہے، اس کی خیر کے فیصلے اللہ بڑے بڑے فرما دیتے ہیں۔ ان دلوں کی جوڑ سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں، اس خیر کے فیصلے پوری بستی میں، پورے محلے میں عام اور عام ہو جاتے ہیں۔ آج بس ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کے اس موقع پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دلوں کا جوڑ، دلوں کی نسبت ہمارے ساتھ پیدا ہو جائے۔ انسان کو کسی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے، حافظ قرآن ہے اس کو قرآن شریف سے نسبت ہو گئی، عالم دین ہے علوم نبوت سے اس کو نسبت ہو گئی، اللہ کے راستے میں جان مال وقت لگانے والے ہیں ان کو اس چیز سے نسبت ہو گئی۔ تو نسبت کا جو تعلق ہے، یہاں تک حدیث کے اندر آیا کہ جو باقاعدہ مسجدوں کے اندر پابندی سے بیٹھنے والے ہیں، مسجدوں کے اندر پابندی سے اپنے اوقات کو لگانے والے ہیں، یہ گویا کہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں۔ انسان کی نسبت جس چیز سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کا تعلق، اس نسبت کی روحانیت اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، بھلے ہی وہ مانگے یا نہ مانگے، وہ چاہے یا نہ چاہے، یہ روحانی سلسلہ، یہ نسبت کا سلسلہ کہیں بھی ضائع نہیں جانے والا ہے، اور نہ ہمیں کچھ خرچ کر کے اس کو لینا ہے۔ کیا ہمیں خرچ کر کوئی اسے لینا نہیں ہے، اس سے کچھ خریدنا نہیں ہے، بلکہ یہ آپسی دلوں کا تعلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپسی دلوں کا تعلق، آپسی دلوں کا جوڑ ہے، یہ آپسی روحانیت ہے، یہ آپسی فیض کا مقام ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ دین کی جو خیر کے فیصلے ہیں، دین کی جو نورانیت ہے، دین کا جو فیض ہے، دین کی جو ویلیو ہے، دین کی جو اہمیت ہے،
انشاءاللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے قدم قدم پر جو ہے دلوں کے دھڑکنوں میں بھی جو ہے وہ آوازیں آنے لگیں گی۔ جب اس چیز کو ہم لوگ سمجھ لیں گے، نسبت کو سمجھے، اپنا تعلق، اپنا جوائنٹ کس چیز سے اس چیز کو سمجھے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وقت مجھے کم ہی دیا گیا ہے، لیکن ہمارا یہاں پر آنا اور بیٹھنا، 2-4 گھڑی کے لیے بیٹھنا، جب تک بیٹھے ہیں تب تک کے لیے تو ہمارا اعمال کا سلسلہ چالو ہی ہے۔ کرامن کاتبین، 2 فرشتے تو ہمارے کیا ہیں، اعمال کا تسلسل سلسلہ جو ہے وہ جاری ہی ہے۔ انسان بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھلائی کے ارادے پر ہی انسان کو نوازنے شروع کر دیتے ہیں۔ انسان صرف برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ استغفار کر لے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ نیک کاموں کا ارادہ کرتے رہنا، ہمیشہ نیک کاموں کا ارادہ۔ برائی کی عادت آتی ہے، وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، سوچ بچار آئیں گے، لیکن یہ نفس اور شیطان کیا ہے، انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان کیا ہے، یہ انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ جب تک انسان دین کے حوالے نہیں ہو جاتا، نمازوں کے حوالے نہیں ہو جاتا، اللہ اور رسول کے مکمل تابعداری نہیں ہو جاتی، تب تک نفس اور شیطان کے خیالات سے باہر نکلنا انسان کے لیے نامکمل۔ اللہ نے بنایا انسان کو آزمائش کے لیے کہ نفس اور شیطان سے مقابلہ کر کے، نفس اور شیطان سے کیا ہے، جنگ کر کے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے اعمال پر چلنا۔ یہی ہماری دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے، اور یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے، آزمائش کی جگہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ 4 گھنٹے مسجد کی 4 دیواری میں بیٹھ گئے، یہ کوئی بڑا ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا کی پوری 4 دیواری، دنیا کے پوری زمین و آسمان کے نیچے جو ہم زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے پورا قید خانہ ہے۔ اور قید خانے میں ہماری من چاہی زندگی تو نہیں ملنے والی، قید خانے میں ہماری جو ہے نفس کے خواہشات تو پورے ہونے والے نہیں ہیں، قید خانے میں جو ہے ہمارے منہ بولے تمنائیں پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں کہ اس قید خانے میں رہ کے مجھے راضی کرو، نفس کے خلاف لڑ کے مجھے راضی کرو، شیطان کے خلاف لڑ کے کیا ہے، مجھے راضی کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں تمہارا داخلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت میں اس کے اعمال کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ مومن کے لیے کیا ہے دنیا، قید خانہ، اور سب سے بڑی افضلیت اور سب سے بڑا مقام بھی جو ہے مومن کا ہے۔ اب بولتے نہیں، موٹے موٹے باتیں بول دیں گے، جو ہے دعوت کے میدان میں ایک ایمان والے بھائی کا کیا ہے، 7 زمین 7 آسمان اس کا مقام ہے، لیکن اس کی اہمیت دلوں کے اندر آ جانا، اس کی اہمیت کیا ہے، معمولی کلمہ پڑھنے والا ہے بیچارہ بے چین ہو جاتے ہیں انہیں، کیوں؟ ایمان کی صفت یہی ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز کو ایمان بولتے ہیں۔ ایمان کیا ہے، امید اور خوف کے درمیانی چیز کو ایمان بولتے ہیں۔ ایک تو ڈر لگ رہے ہے اس سے، ایک کیا ہے، ڈر ہے، کیا کرے تو کیا ہوتا ہے، کیا نہیں کرے تو کیا نہیں ہوتا، یہ ڈر ہے، اور اللہ سے امید بھی ہے، اللہ سے کیا ہے، امید بھی ہے۔ اسی امید اور خوف کے درمیان کیا ہے چیز، ایمان ہے۔ انسانوں کا ایمان ہے، اڑتا ہے، بڑھتا ہے، فرشتوں کا ایمان نہیں، فرشتوں کا ایمان کیا ہے، ایک سطح پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، صرف اللہ کو عبادت کروانی مقصود ہوتی، اللہ کو کیا اپنی رضائی مقصود ہوتی، تو دنیا کے اندر کوئی گنہگار نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی معاصی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسانوں کو ہی آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ورنہ عبادتیں کرنے کے لیے کیا ہے، فرشتے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، فرشتے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج دین کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اور نہ مسجدوں کو ہے، اور نہ لوگوں کو ہے۔ آج دین کے محتاج میں اور آپ ہیں، آج نمازوں کے محتاج میں اور آپ ہیں، آج کلمے کے محتاج میں اور آپ ہیں، آج دین پر چلنے کے محتاج میں اور آپ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے محتاج میں اور آپ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے محتاج میں اور آپ ہیں۔
ساری دنیا مل کر بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی پہ تل جائے، ساری دنیا مل کر کے اللہ کے یہاں جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر یہ فرق نہیں آنے والا، ساری دنیا نافرمانی میں لگ جائے، اور ساری دنیا بھی جو ہے اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں کرنے لگ جائے، تب بھی اللہ کی ذات میں مچھر کے پر کے برابر بھی کیا ہے بڑھوتری ہونے والے نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارا تصور ہے، یہ ہمارا خیال ہے کہ میری عبادت کے اللہ محتاج رہیں گے، میری رضا، میری جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جو ہیں وہ اللہ اس کے محتاج رہیں گے۔ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں کلمے کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنتوں پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنتوں پر کیا ہے مر مٹنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہماری ہے، ہمارے محلوں کو آباد کرنے کی ضرورت کس کی ہے؟ وہ ہماری ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ اپنے آپ کو بدلے، اللہ کو بھی کیا بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر تبدیلی لے آئے، ہمارے اندر انقلاب لے آئے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہے، مسجد میں آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایمان کی رائی کے لانے کے برابر ہمارے اندر چنگاری کا باقی رہنا، ایک کلمہ توحید کا جو ہے اقرار ہمارے اندر باقی رہنا، یہ دنیا و معافیہ سے ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ دین کے محتاج ہم ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے محتاج میں اور آپ لوگ ہیں۔ اللہ ہماری باتوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے ذکر اللہ کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے صدقے خیرات کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے نیک کاموں کے محتاج نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کام کو چھوڑ دو، آپ لوگ اس دین کے کام سے ہٹ جاؤ، آپ لوگ اس ایمان سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہٹا کر کے ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے جو ہماری طرح نہیں ہوگی، جو کیا ہے میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوگی۔ ہاں، آسمانی کتابیں آج یہودی لوگ بھی پڑھتے ہیں، عیسائی لوگ بھی پڑھتے ہیں، نصارہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نفس کے خواہش کے مطابق کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی، کتابوں کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ تبدیلی کر دی ہے، اپنی خواہش پرستی سے کیا کیا انہوں نے؟ اعمال شروع کر دیا، اللہ نے کیا ہے ان کو جہنم نصیب کر دیا۔ اللہ نے ان کی کتابوں پر کوئی بات کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن مسلمانوں کی واحد کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا حال بھی گویا کہ یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح یا نصاراؤں کی طرح یا غیروں کی طرح تو ہو نہیں گیا۔ انسان خود بیٹھ کے سوچے، انسان کیا ہے؟ خود بیٹھ کے سوچے کہ ہماری دین کی ویلیو کیا ہے، ہماری ایمان کی ویلیو کیا ہے، ہماری اسلام کی ویلیو کیا ہے، ہماری نبی کی ویلیو کیا ہے، ہماری خدا کی ویلیو کیا ہے، ہماری مساجد کا مقام کیا ہے، ہماری مسجد و جماعت کی ویلیو کیا ہے، اور ہماری حدیث کا مقام کیا ہے۔ آج جو ہے مسلمان ہار چکا ہے، لیکن اسلام جیت چکا ہے۔ مسلمان ہار چکا ہے، اسلام جیت چکا ہے۔ مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں لگ رہا، مسلمانوں کو یہ حل نہیں مل رہا کہ اسلام واحد سچا مذہب ہے، اسلام کی کتاب سچی واحد کتاب ہے، اسلام مکمل دین حیات ہے۔ یہ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے یا آخرت کے لیے بھی ضروری ہے؟ یہ دنیا کے لیے بھی جزء لا ينفك ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بوجھ کیا ہے؟ نہیں ڈالتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے دین کے کاموں کو اپنے اوپر پہاڑ بنا کر کے سوار کر لیا۔ دین کے کاموں کو دو چار گھڑی بیٹھنا، دو چار گھڑی جو ہے دین کے محنتوں کی فکریں کرنا، آپس میں جم جڑ کر کے بیٹھنا، ہم نے گویا اس کو ایک پہاڑ کے برابر اپنے اوپر کیا ہے سوار کر لیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین کی خود ہمیں ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
دین کو کیا ہے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آج کے زمانے میں کتنے غیر مسلموں سے کام لے رہا ہے، کتنے ان پڑھوں سے کام لے رہا ہے، کتنے گونگوں سے کام لے رہا ہے، کتنے ہاتھ پیر کٹے ہوئے سے کام لے رہا ہے، کتنے بے زبانوں سے کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کیسے کیسے علاقے میں کیسے کیسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دین اور ایمان کا کام لے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کبھی بھی ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں آنا کہ جو ہے دین شاید میری کام کا محتاج ہوگا، مسجد میرے کام کی محتاج ہوگی، مسجد والے میرے کام کے محتاج ہوں گے، میری باتیں کرنے سے، میری نمازیں پڑھنے سے، میری مسجد اور جماعت میں بیٹھنے سے، میری حدیث کی تعلیم میں بیٹھنے سے کیا ہے اللہ خوش ہونے والے نہیں ہے، نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے جس طرح کھانا پہننا اوڑھنا بچھونا ہمارے لیے ضروری ہے، جس طرح دنیا کمانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح دین کی ہوس ایمان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا آج نہیں تو کل جو ہے ہمارے ہاتھ کو ضرور لگے گی، لیکن دین کا کیا بھروسہ، ایمان کا کیا بھروسہ کہ پل جھپکنے کے برابر انسان سے کیا ہے ایمان ختم ہو چکا، ایمان جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے معاشرے کے اندر جو ہے صبح جو ہے بندہ مسلمان ہوتا ہے، شام میں کافر ہوتا ہے، شام میں مومن ہوتا ہے، صبح کافر ہوتا ہے۔ کیوں مسلمان ایسے حالات میں زندگی گزار رہا ہے؟ اس کا ایمان ہی جو ہے مضبوط نہیں ہے، اس کا ایمان ہی جو ہے قابو میں نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے ہٹ چکا ہوتا ہے، اپنی زندگی گزار رہے اپنی جو ہے نام مسلمانوں کا ہے، حیت مسلمانوں کی ہے، شکل و صورت مسلمانوں کی ہے، لیکن کام کیا ہے ہمارے غیروں کے کام ہے، سود خوری ہے، حرام خوری ہے، پہننا جو ہے کھانا پینا پہننا سب کچھ ناجائز ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے لوگوں کے سامنے ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دلوں کا چین و سکون نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، دلوں کا جوڑ نہیں ہے، جو برکاتیں اور خیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے کامل توکل کا بھروسہ ہمیں ہو جانا، اخلاص کے ساتھ میں اعمال میں جڑے رہنا، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کیا ہے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج واقعتاً جو ہے ہماری مسجدوں میں 5 وقت نمازیں ہو رہی، مکتب کے بچوں کی تعلیمات ہو رہی، مسجد اور جماعت بیٹھ رہی ہے، اور صبح شام حدیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی بیٹھ رہی، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، جو ہے ہم خود اس کے محتاج ہیں۔ دین ہمارے تابع ہو کو چلنا نہیں ہے، ہم دین کے تابع ہو کو چلنا ہے، ہم قرآن کے تابع ہو کے چلنا ہے، ہم حدیث کے تابع ہو کے چلنا ہے، ہم بڑوں کے تابع میں ہو کے کام کو آگے لے کر کے چلنا ہے، نہ کہ سارے لوگ ہمارے محتاج ہوں گے، نہ کہ سارے لوگ کیا ہے ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے تقاضے ہیں، ہماری کھیتی باڑی ہے، ہمارے جنگلات ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا ایسی کی تیسی جو ہے ہمارا پیچھا کبھی چھوڑنے والے نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے جی ایسی کی تیسی کبھی ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ انسان آخری سانس تک بھی دنیا کے پیچھے لگا رہے، دنیا کی حوث اور حرص جو ہے بنی آدم کی حرص جو ہے قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی کے علاوہ ہماری حرص ہماری لالچ کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ انسان کی امیدیں 200 سال کی ہیں، انسان کی تمنائیں 150 سال کی ہیں، انسان کے خواب جو ہے انہیں مر کو مٹی ہو گئے گا، اس کے خواب کبھی پورا نہیں ہونے والے۔ اس بیکار کی زندگی گزار رہا ہے کتنی زندگی 60-70 سال کی مختصر زندگی ہے۔ کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60-70 سال کی مختصر ہماری جو ہے زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کا داعی بنانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کو رضا والا بندہ بنانا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، وقت ہی جو ہے ہمیں مختصر دیا گیا ہے، ورنہ باتیں تو جو ہے دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، جماعت کے چلت پھرت کے اعتبار سے، ہماری بستیوں کے اعتبار سے، ہمارے مسجد جماعت کے اعتبار سے، ہماری صبح و شام کی تعلیم کے اعتبار سے، ہمارے جوڑوں کے تعلق سے آج بہت سارے لوگوں تک جو ہے یہ دعوت پہنچائی گئی کہ الحمدللہ ابھی رمضان کا موسم جو آیا، رمضان کا مہینہ جو آیا، الحمدللہ ہماری زون کی جماعت جو ہے یہاں پر بیٹھی، اور بھی جو ہے وسیم بھائی کہاں الحمدللہ جو ہے شیون کی زون کی جماعت جو ہے علاقے کے اندر گھومی ہے، پھری ہے، محنتیں کری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے جو ہے اپنے ایمان کا بندوبست کر لے، اپنی شریعت کا بندوبست ہم کر لے، اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کا بندوبست ہم کر لے، ورنہ دنیا کو ایسی کی تیسی جو ہے برف کی طرح ہمارے ہاتھ میں پگھل رہی ہے۔ ورنہ کیا حال ہوگا کہ جب ہماری زبان سے کلمہ بھی طیبہ جاری نہیں ہوگا، 60-70 سال کی زندگی جو ہے ایمان پر گزارے ہیں، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔
کیا بھی فائدہ نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنی مسجد اور جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنی صبح و شام کی تعلیم کو مضبوط کرنا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کو رکھنا ہے، منتخب حدیث کی جو ہے دونوں کتابوں کی تعلیم الحمدللہ جو ہے ہمیں کرنا ہے، اور ایک ایک حدیث کو باقاعدہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر حدیث کو سمجھے. ایمان میں سے ایک حدیث ہے، فضائل نماز میں سے ایک حدیث ہے، موت کے بعد پیش آنے والے حالات میں سے ایک حدیث ہے، فضائل اعمال میں حدیثیں ہیں، فضائل اعمال میں حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل قرآن مجید ہے، فضائل درود شریف ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے. اس میں سے مختصر ایک ایک حدیث ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ کیا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑی تبدیلی آئے گی. انقلاب لانا، تبدیلی لانا جو ہے ہمارے بس میں ہے. جس طرح انسان جو ہے آج اپنی دنیا کے کام کاج میں بہت زیادہ سوچتے، بہت زیادہ حساب لگاتے، بہت زیادہ الگ الگ طریقے لانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں نہ دین کے اندر جو ہے، مسجد کے اندر، دین کے ماحول کے اندر تبدیلی لانا انسان کیوں نہیں چاہتا؟ انقلاب لانا کیوں نہیں چاہتا؟ بدلاؤ لانا کیوں نہیں چاہتا؟ آخر اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اپنی ذات سے لے کے آخر دم تک کتنی پیڑھیاں، کتنی نسلیں آنے والی ہیں، سب کا انشاءاللہ جو ہے اس کام کے ذریعے سے فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، بہت سی باتیں ہمارے پاس آ گئی. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت پر عبادت کی کرتے نمازی بھی پابند کرو. کیونکہ مسجدوں میں جو ہے اکثر اذان ہونے کے بعد اکثر لوگ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچے تھے ویسے نہیں پہنچ رہے. اپنی اپنی مسجدوں کا خاص خیال رکھو، 2-4 لوگوں سے. اچھا، اب اس بات کو میں آپ کے سامنے طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگلا جو کہاں پہ رکھیں گے آپ کی راشن تشکیل کرنا ہے. اچھا، اپنی بچا سکتے تشکیل بتاؤ. اللہ قبول فرمائے. دیکھیے کوئی محنت کیجیے، اس کا ساتھ کیجیے. اور بتاؤ جنگی بتاؤ پا سکتے جنگی سے پا سکتے آئے سے حبیب صاحب آئے تھے. آئے تھے دیکھو ابھی آپ صاحب ہاں جماعت تیار آئے رہی جماعت آئے تھے وہ کون آنے کے بعد اگلی بس نہیں اپریل میں انشاءاللہ مدینہ مسجد کی افتتاح. ٹھیک ہے. اب نورانی سے کیا قیمت ہے؟ نورانی سے قیمت سنیچر سے جائیں گے. سنیچر سے نورانی سے کیا ہے جماعت کے سنیچر کی جامعہ میں مکہ سے کہیں نہیں ہے. کبڈی میں ہے تکڑی صاحب کوشش کر دو جماعت نکالے ہمارے پاس آؤ. 3 منٹ نکالو پورے صاحب، اس کی فکر کرو. اگلا جوڑ اپنی بچت سے اگلا جوڑ کہاں پہ جس طرح آپ مدینہ مسجد میں ہوا جی آپ کرایہ اور بتاؤ اور بستی والے اگلا جوڑ جس طرح آج رائے کپڑا آپ کیا ہے کپڑا والے جوڑ رکھنے کا جوڑ ہمارے پاس برائے بولو یا دیکھیے آیا اسلامی اس طرح آج 29 تاریخ ہے نا، اگلا مہینہ پھر 29 تاریخ کے اندر ایک جوڑ ہوگا. ہر مہینہ آئے بتاؤ آج تو لیٹسی اٹھ کے گئے
मुकद्दीम बोलने के बाद अच्छा मदीना पा जंगी वाला है पीछे क्या मालूम बड़े साहब जंगी कैसा रहेगा आपकी राय हमजा तुम्हें जो वाले की पता करना ये बने नहीं मेरा बात आएगा तो रात में सब सुन को थोड़ा ठीक इसके बेटे काम में क्या इसका भी आगे जो होता है वो आ जमीन यार कोकण नहीं हुआ को नहीं जल्दी नहीं हुआ जंगी करेंगे सब गिरा है जमीन बता रहे तो जिम्मेदार कौन और जिम्मेदार इंशाल्लाह आइंदा 29 तारीख के अंदर तारीख भी बताई जाएगी तो तारीख तय करने के बाद बताइए तारीख बोलो वो इतवार कौन सी आती देखो देखो हम कर दीजिए शक्कर भी थोड़ा देख लेंगे बाजी में हाँ जी 26 मई 26 को क्या है दिन अप्रैल 26 को इतवार है ना जी हम जब ऐसा रहेगा इंशाअल्लाह 26 होगा अप्रैल 26 तारीख को इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद जंगी में होगा इतवार का दिन ये सब लोग याद रखो अभी से इसकी फिक्र करो एक दूसरे को दावत भी देते रहो अप्रैल 26 तारीख इतवार की اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما بقيتني اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یہ اللہ بہت بڑے خطاکار ہے اللہ بہت بڑے سیاکار ہے اللہ بہت بڑے مجرم ہے یہ اللہ بہت بڑے پاپی ہیں یہ اللہ بہت بڑے گندے ہیں اللہ بہت بڑے گندے ہیں اللہ پھر حبیب کے بندے ہیں پھر حبیب کے بندے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ کوئی ہمارا خالق اور مالک ہے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے دنیا میں اصل آنے کا مقصد جو ہمارا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو نے محل اپنے
अल्लाह हमें इबादत के लिए पैदा किया है, अपने इबादत के लिए पैदा किया है। तुझे राज़ी करते रहना है मेरे मौला, तुझे राज़ी करते रहना है मेरे मौला। अब तक की जो ज़िंदगी गुजरी है तेरे नाफरमानी में ज़िंदगी गुजर रही है, तेरी नाफरमानी में ज़िंदगी गुजर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ करके मेरे मौला ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काम को तोड़ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत के खिलाफ चल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तेरी नेमतें खा करके मेरे मौला तेरी नाशुक्री लग चुके हैं। ये अल्लाह ज़बान शुक्र वाले बना दे, दिल जिक्र वाला बना दे, अल्लाह जिस्म फिक्र वाला बना दे, ज़बान शुक्र वाले अता फरमा, अल्लाह दिल फिक्र वाला अता फरमा, अल्लाह सोच और गुमान को सही फरमा, अल्लाह हमारी नियतों को दुरुस्त फरमा, हमारी नियतों को दुरुस्त फरमा। अल्लाह हम सब बहुत मोहताज हैं, बहुत मोहताज हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर के अल्लाह दीन की निस्बत से यहाँ के जमा हुए हैं, जमात की निस्बत से यहाँ के जमा हुए हैं। कलमे की बुनियाद पर कलमे की निस्बत से हमारा यहाँ आना हुआ है, कलमे की निस्बत से जम जुड़ के बैठना हुआ है। जितने लोगों ने अल्लाह यहाँ फिक्रें करने वाले हैं, अल्लाह ये फिक्रें कोई फिक्रें नहीं है, ये अल्लाह ये जमा होना कोई जमा होना नहीं है, ये अल्लाह ये जमा होना कोई जमा होना नहीं है, ये अल्लाह फिक्रें जरा कोई फिक्र नहीं है, ये अल्लाह तेरी शरीयत में कोई कमी सख्ती होना नहीं है। ये अल्लाह हम हर चीज़ करके भी ये अल्लाह तुझसे मांगते हैं। अल्लाह हमारी मेहनत कुछ भी मेहनत नहीं है, अल्लाह हमारा काम कुछ भी काम नहीं है, ये अल्लाह हमारी कारगुजारी कुछ भी कारगुजारी नहीं है। अल्लाह हर बंदा हर चीज़ का मोहताज है, हर चीज़ में कमज़ोर है, हर चीज़ में ज़ईफ़ है, हर चीज़ में नातवा है, हर चीज़ में नातवा है। तूने इंसान को ही मेरे मौला कमज़ोर पैदा किया, इंसान को ही कमज़ोर पैदा किया। अल्लाह जब कोई खुशी का मौका आता है तो अल्लाह हम खुशामद मनाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। जब हमें कोई बीमारी आ जाती है, जब हमें कोई परेशानी आ जाती है, अल्लाह फौरन शिकायतें करने लग जाते हैं, फौरन मुआमला करने लग जाते हैं, फौरन तेरे अहकाम की नाफरमानी करने लग जाते हैं। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत बना, हमारे यकीन को मजबूत बना, सहाबाओं जैसा ईमान अता फरमा, सहाबाओं जैसा यकीन अता फरमा, सहाबाओं जैसा यकीन अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल के मुक़द्दस तरीन अरसे में सहाबाओं के ईमान को मेरे मौला पहाड़ अपनी जगह से हट सकता था, सहाबाओं के ईमान में रत्ती राई के जाने के बराबर फर्क नहीं आ सकता था। ये अल्लाह आज दुनिया के पीछे अपना जान माल सब कुछ लगा रहे हैं। ये अल्लाह दीन के मिटने का गम नहीं रहा, दुनिया के मिटने का गम रहा, दीन के मिटने का गम नहीं रहा, दीन के बर्बाद होने का कोई गम नहीं रहा। ये अल्लाह बच्चों की तालीमात के कोई गम नहीं रहा, नमाजियों के छोटे का कोई गम नहीं रहा। ये अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो बेनमाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बेदीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अल्लाह नाम मुसलमानों का है, ये अल्लाह नाम सिर्फ मुसलमानों का है। ये अल्लाह जिंदगियाँ 40-50 साल की हो गई हैं, ये अल्लाह नमाजें नहीं आती हैं, कलमा पढ़ने नहीं आता है, दीन क्या है मालूम नहीं है, तेरा काम क्या है मालूम नहीं है, शरीयत क्या है मालूम नहीं है, वज़ू क्या है मालूम नहीं है, गुस्ल क्या है मालूम नहीं है। ये अल्लाह इस नास मक़बूल फरमा, ये अल्लाह इस कमजोरी को दूर फरमा, ये अल्लाह इस कमजोरियों को दूर फरमा दे। ये अल्लाह बंदों के हाल पर रहम फरमा, बंदों के हाल पर रहम फरमा, बंदों के हाल पर रहम फरमा, बस्ती वालों पर रहम फरमा, नौजवानों पर रहम फरमा, बच्चों पर रहम फरमा, बूढ़ों पर रहम फरमा। अल्लाह सब लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह बच्चे भी हैं, अल्लाह जवान भी हैं, अल्लाह बूढ़े भी हैं, अल्लाह सब तेरे मुहताज हैं, अल्लाह सब तेरे मुहताज हैं। अल्लाह हम तेरे सामने इस उम्मीद से हाथ उठाए हुए हैं, इस उम्मीद से तेरे सामने जोड़े फैलाए हुए हैं कि हमारे कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, हमारे कोई दिलों की मुराद पूरी करने वाला नहीं है, हमारी तमन्ना को कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह बेशक तू अल्लाह हमारे दिलों के राज़ों को जानने वाला, हमारे दिलों की नीयतों को तू जानने वाला है, हमारे दिलों के भेदों को तू बेशक जानने वाला है। तो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। मेरे मौला हमारी आदतों को पूरी फरमा, हमारी नीयतों में खुलूस पैदा फरमा, हमारी नीयतों में खुलूस पैदा फरमा। अल्लाह हमें तेरी रज़ा वाले अमाल करते रहने की तौफीक अता फरमा, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर रही है, नमाज़ों को छोड़ने में गुजर रही है, नमाज़ों का एहसास पैदा फरमा, नमाज़ों में खुशू और खुदू को पैदा फरमा, नमाज़ों में खुशू और खुदू को पैदा फरमा, नौजवानों में नमाज को जिंदा फरमा, बूढ़ों में नमाज़ों को जिंदा फरमा, बच्चों में नमाज़ों को जिंदा फरमा, मस्जिदों को आबाद करने वालों को उनके घरों को आबाद फरमा।
तेरे दीन की मेहनत करने वालों को ए अल्लाह उनकी मेहनत को बेहतर कबूल फरमा, उनकी नीयतों को बेहतर कबूल फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ सब उनके मुक़द्दर में लिख दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ सब उनके मुक़द्दर में लिख दे मेरे मौला। करने वाले कमज़ोर हैं, बतलाने वाले कमज़ोर हैं, बोलने वाले कमज़ोर हैं। ए अल्लाह तेरी बड़ी कुदरत है, तो बड़ा ताकतवर शहंशाह है, तो हमारी नुसरत फरमा, तो हमारी मदद फरमा, जो मक़रूज़ हैं ए अल्लाह कर्ज़ की बोझ को हल्का फरमा, खजाने गैर की मदद फरमा। ए अल्लाह जहाँ पर नुक्ता अज़ान नहीं होती हैं ए अल्लाह तेरे खजाने से अपन नुक्ता अज़ान होने की तौफीक अता फरमा, पंज वक्त बाजमात नमाज़ें होने की तौफीक अता फरमा, मस्तूरात की तालीमात को ज़िंदा फरमा, मस्तूरात की बेदीनी को ख़त्म फरमा, औरतों की बेदीनी को ख़त्म फरमा, औरतों के अंदर दीनदारी को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह मर्द बना फर्द बना, मर्द बना फर्द बना, औरत बन गई पूरा खानदान बना, औरत बनी पूरा खानदान बना, औरतों की अल्लाह दीनदारी को जिंदा फरमा, औरतों के अंदर साहबियात वाली कुर्बानी अता फरमा, साहबियात वाली दीनी जज्बात को पैदा फरमा, साहबियात वाली दीनी उमंगी दीनी तड़प पैदा फरमा। जिस तरह सहाबाओं के बीवियां होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज मुतहरात होती थी, ऐसे भी आज के ज़माने में अगर हम लोग सुकून से ज़िंदगी करना चाहते हैं, आज भी अगर इंसान कामयाब होना चाहते हैं, आज भी लोग मेरे मौला कामयाब होना चाहते हैं, तो 14 साल पहले की ज़िंदगी को हमें दोहराना होगा, सहाबा की ज़िंदगी को दोहराना होगा, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को दोहराना होगा, कुरान को दोहराना होगा, हदीस को दोहराना होगा, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना होगा, दीनी इनकलाब को लाना होगा, दीनी बेदारी को लाना होगा, इला माशरे को सही बनाना होगा, माशरे की इस्लाह करनी होगी। सबसे पहले हमारी ज़ाती इस्लाह फरमा, हमारे दिलों को दुरुस्त फरमा, हमारी दिलों की दुनिया को बदल दे, हमारी दिलों की दुनिया को बदल दे, हमारे अंदर मोहब्बत को खुद पैदा फरमा, गम खारी पैदा फरमा, गम खारी पैदा फरमा, रहम का करम का आफ़ आफ़ियत का मामला फरमा, आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक को पैदा फरमा, आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक को पैदा फरमा, मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और अब्रू की हिफाज़त फरमा, मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और अब्रू की हिफाज़त फरमा। आज जगह जगह पर गली गली शहर शहर मेरे मौला मुसलमान अपनी जान माल को लेकर के परेशान है, मुसीबत है, रुकावट में डूबा हुआ है। अल्लाह आसमान गरीब से मदद उसकी नुसरत फरमा, अल्लाह इस्लाम को बदनाम ना फरमा, अल्लाह मुसलमानों को कमजोर ना फरमा, अल्लाह मुसलमान का मजबूत होना, मुसलमानों का दीनी एतबार से कवी होना ये इस्लाम की बुलंद होने की अलामत है, इस्लाम को फैलने का जरिया है, मुआशरे को सही होने का जरिया है। बच्चों के अंदर दीनदारी को खूब पैदा फरमा, बुजुर्गों के अंदर दीनदारी को पैदा फरमा, अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा, अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा, ईमान मौत अता फरमा, कलीमे वाली मौत अता फरमा, तुझे राजी करते करते दुनिया से आने की तौफीक अता फरमा, तुझे राजी करते करते दुनिया से बचने की तौफीक अता फरमा। जो मरहूमीन है मरहूमात हैं सबको ये अल्लाह खैर कर हाजे के सुकून अता फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से मकाम अता फरमा, सबको ये अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से मकाम अता फरमा। सारे मसाजिदों को आबाद फरमा, मसाजिदों में काम करने वालों को आबाद फरमा, मसाजिदों की खिदमत करने वालों को आबाद फरमा। अल्लाह जितनी जमातें ये दूर दराज से यहाँ पर आ रही हैं, काम कर रही हैं, तेरी निस्बत आकर यहाँ जमा हो रही हैं, अल्लाह रसूल की निस्बत पर जमा हो रही हैं, अल्लाह रसूल की निस्बत पर हमारा मिलना हो रहा है, जुलना हो रहा है, उठना बैठना हो रहा है। मेरे मौला करीम ये अल्लाह सबको बेहतर कबूल फरमा, बस्ती वालों की जो खिदमत हैं उन्हें और तरक्की अता फरमा, उन्हें और बुलंद माना तरक्की अता फरमा, और ज़्यादा ये अल्लाह उन्हें और ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमा, और ज़्यादा तालीम बेहतर अता फरमा, और ज़्यादा दीनी बेहतर अता फरमा, और रूहानियत अता फरमा। अल्लाह पूरी बस्ती के अंदर दीन रूहानी पैदा फरमा, दीनी फिजाएं कायम फरमा, कुरान की फिजाएं कायम फरमा, हदीस की फिजाएं कायम फरमा। अल्लाह दीन से ही दुनिया है, दुनिया से दीन नहीं है। अल्लाह दीन पर लग जाएंगे, दुनिया तो खुद ब खुद हमारे पास चल के आएगी, दीन के साथ लग जाएंगे, दीन के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया खुद ब खुद हमारे कदमों में आ जाएगी। अल्लाह इसका यकीन हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा, इस बात से यकीन हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। अल्लाह यकीन की कमजोरी है, अल्लाह दीन की कमजोरी है, अल्लाह इस कमजोरी को दूर फरमा, कमजोरी को दूर फरमा। पांच वक्त नमाजों का एहतमाम करने वाला बना, पांच वक्त नमाजों का एहतमाम करने वाला बना, नमाजों को छोड़ने से हिफाजत फरमा। रमजान का मुकद्दस महीना मेरे मौला तुझे राज़ी करने में गुजरा, कुरान सुनने सुनाने में गुजरा, कुरान पढ़ने पढ़ाने में गुजरा, हदीस सुनने सुनाने में गुजरा है, रोजे रखने में गुजरा है, तरावियां पढ़ने में गुजरा है। लेकिन रमजान के बाद में मेरे मौला वो चीज़ें बाकी नहीं है, रमजान के बाद में वो चीज़ें बाकी नहीं
نہیں ہے میرے مولا اس کمزوری کو دور فرما، اس وہم گمان کو دور فرما، اس غلط فہمی کو دور فرما۔ اللہ رمضان کے بعد بھی تیرے ہی سامنے مانگتے رہے، رمضان میں تیرے ہی سامنے سر جھکاتے رہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ ہمیں تیار کرنے کے لیے تھا، رمضان کا مہینہ ہمیں بنانے کے لیے تھا۔ پورے 11 مہینے رمضان کے لیے عبادت کرنے والا بنا، پورے 11 مہینے تجھے راضی کرنا ہے اللہ، پورے 11 مہینے تیرے سامنے سر جھکانا ہے، پورے 11 مہینے اللہ میرے مولا دنیا کی زندگی تو ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی ہے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت سے، ہماری کوتاہی سے بے دینی کی موت آ جائے، بغیر کلمے کی موت آ جائے، اسپتال کی موت آ جائے، کہیں بڑے حادثات کی موت آ جائے۔ میرے مولا ایسی ناپاک موت سے ہماری حفاظت فرما، ایسی ناجائز موت سے ہماری حفاظت فرما، ایسی تجھے یہ غصہ کرنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنا رضا والا بندہ بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، اپنا رضا والا بندہ بنا لے۔ خصوصاً یہاں کی جماعت والے کی جو فکریں ہیں، دین والوں کی جو فکریں ہیں، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تیرے سامنے میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہی امید ہے، ایک ہی نیت ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ دین کی فضا قائم ہو جائے، ہر بندے کے اندر دین کی طرف آ جائے، ہر بندے کے اندر ایمان کی محنت آ جائے، ہر بندہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو، آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمے پر چلنے والا ہو، کلمے پر مرنے والا ہو، تجھے راضی کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، شریعت پر مرنے والا ہو، چلنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو۔ اے اللہ یہاں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی ہاتھ اٹھانے کی تو لاج رکھ لے۔ جب تیرے بندے میرے مولا تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے اللہ، تیری بادشاہت کو، تیری شہنشاہیت کو، تیری مملکت کو اے اللہ شرم آتی ہے کہ جب میرے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے بادشاہت کو اس چیز گوارا نہیں ہے، ایک شرم آتی ہے کہ میں ہاتھوں خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ اے اللہ بے شک اگر ہم سارے لوگ کسی بادشاہ کے دربار پر جاتے، کسی سخی کے دروازے پر جاتے، کسی اے اللہ کسی حکومت والے کے دروازے پر جاتے، وہ یقین ہمارے فریاد کو سن لیتا، وہ یقین ہماری حاجتوں کو سن لیتا، وہ یقین ہماری مرادوں کو پوری کر دیتا۔ لیکن میرے مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، تو داتاؤں کا داتا ہے، تو خالقوں کا خالق ہے۔ میرے مولا اے اللہ تو ہمارے مرادوں کو پوری فرما، ہمارے تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے دلوں کی حاجتوں کو پوری فرما، جو مانگے ہوئے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ عطا فرما، جو دعا مانگنے کے لیے کہے تھے اللہ کہنے والے تھے اللہ کسی وجہ سے کہہ نہیں سکے، ان تمام جائز تمنا مقصدوں کو پوری فرما۔ اللہ ہمارا آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، بولنے کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے فرصت نکالی، تو نے زندگی دی، تو نے سانسیں باقی رکھی ہیں، تو نے نعمت دی ہے، تیری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نعمت دے کر بھی دیکھتا ہے، نعمت چھین کر بھی دیکھتا ہے۔ اللہ قدر نہ کریں گے نعمت چلی جائے گی، اللہ قدر کریں گے نعمت باقی رہے گی۔ اللہ قدر والا میں ہمارا شمار فرما، شکر گزار ہمارا شمار فرما، صالحین میں شمار فرما، ذاکرین میں شمار فرما، متقین میں شمار فرما، مخلصین میں شمار فرما۔ ہم سب کو دین کا داعی بنا، ہم سب کو دین کا پرہیزگار بنا، ہم سب کو دین کا متقی بنا، ہم سب کو تجھ سے ڈرنے والا بنا، ہم سب کے اندر خلوص و محبت پیدا فرما، ہم سب کے اندر خلوص و محبت کو پیدا فرما، ہم سب کے اندر جو میرے مولا تیری دین کے راستے غم ہو، تیری دین کے راستے پر ملنے کا غم ہو میرے مولا، ہم سب کی دلوں کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، جم کے بیٹھنے کو بے انتہا اس عمل کو قبول فرما، بے انتہا اس عمل کو قبول فرما۔ آئندہ اس عمل جتنے بھی ہوں گے اس میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گے سب کو دور فرما، آسمانی زمین بلاؤں سے اس کو دور فرما، آسمانی زمین ہر طرح کی خیر بھلائیاں اس کے اندر عطا فرما، آسمانی شروع و فتن سے ایسے کاموں کی حفاظت فرما، ایسے کاموں کی فتنوں سے حفاظت فرما، شریر کی شرافت سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کو بول بھرا فرما، اسلام کو بول بھرا فرما، دین کی قیمتوں کو زندہ فرما، دین کے کام کرنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ جو مانگے عطا فرما، جو مانگنے سے لے گا عطا فرما۔ اللہ شکر دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کی فضل قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی کاموں پر، دینی اجتماعات پر، دینی جوڑوں پر اتنے خیر بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں، ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما۔